بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا ثم ایون قال الجہاد فی سبیل اللہ۔ وہی حدیث مبارکہ ہے، دو حصے پہلے گزر چکے کہ اللہ کے نبی سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول سب سے زیادہ فضیلت والا عمل کون سا ہے؟ پیغمبر کریم نے فرمایا وقت پر نماز پڑھنا۔ حضرت اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرنا۔ اس کے بعد سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ کے راستے میں جہاد۔ ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرنا اور نماز کے بارے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے ہوئیں۔ کل 2-3 ساتھیوں نے یہ بات پوچھی کہ اگر والدین نہیں ہیں تو کیا کریں؟ اس کا بھی پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایسا واقعہ آیا۔ ایک شخص نے آ کر کے عرض کیا کہ اللہ کے رسول والدین کے وفات کے بعد اگر ان کے ساتھ بھلائی کریں تو کیسے کریں؟ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے رشتہ داروں کے ساتھ، ان کے دوستوں کے ساتھ بھلائی کرو، اور اسی طریقے سے ان کے لیے صدقہ خیرات کرو، ان کے لیے کوئی اچھائی کا عمل کرو، نفل پڑھ کر کے ایصال ثواب ان کے لیے کرو، نفل اپنے لیے پڑھو، ایصال ثواب اس کے لیے کرو۔ اسی طرح سے مسجد بناؤ، مدرسہ بناؤ، مسجد کے اندر کچھ حصہ لگاؤ، مدرسے کے اندر کوئی حصہ لگاؤ، کوئی صدقہ خیرات کرو، کسی کے کپڑے لے کر کے دے دو، کسی کو قرآن پاک لے کر کے دے دو، کوئی دینی کتابیں لے کر کے دے دو، اور کوئی پانی کا انتظام کر دو کسی کے لیے۔ یہ سارا والدین کے مرنے کے بعد ان کے ساتھ بھلائی کا ذریعہ ہے۔ ایک مرتبہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں تشریف لے جا رہے تھے تو راستے کے اندر کوئی ایک دیہاتی بالکل سادہ سا آدمی اس پر نظر پڑی۔ جلدی سے اپنی سواری سے اترے اور بڑے ادب کے ساتھ جا کر کے اس کے ساتھ ملے اور پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ بولا آگے جا رہا ہوں۔ پیدل تھا، اسی کو اپنے ساتھ سواری پہ بٹھا دیا، اپنا جو قیمتی عمامہ تھا، پگڑی تھی، وہ اتار کر کے اور اسی کو پہنا دی۔ خیر چلتے رہے، جب وہ جہاں اس کو جانا تھا وہیں اس کو چھوڑا تو پھر ساتھیوں نے پوچھا کہ حضرت یہ دیہاتی لوگ ہوتے ہیں، غریب لوگ ہوتے ہیں، یہ تھوڑے سے ہدیے پر خوش ہو جاتے ہیں یا صرف میٹھا بولنے پر خوش ہو جاتے ہیں، آپ نے اتنی قیمتی پگڑی، اپنی پگڑی اتار کر کے اس کو دے دی۔ تو انہوں نے، حضرت ابن عمر نے فرمایا کہ اس کا ابو میرے ابو کا دوست تھا، اور اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ اپنے والدین کے چلے جانے کے بعد ان کے ساتھ بھلائی یہ ہے کہ ان کے دوستوں کے ساتھ بھلائی کرو۔ تو اس چیز کا بھی خیال رکھا کریں۔ اپنے ابو کے رشتہ دار، ابو کے دوست، امی کے رشتہ دار، امی کی سہیلیاں، ان کی طرف کچھ نہ کچھ جو آپ کے سے ہو سکتا ہے مدد بھیجا کریں۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ خدیجہ کے سہیلیوں کی طرف کچھ نہ کچھ ہدیہ وغیرہ بھیجتے تھے اور فرماتے تھے کہ یہ میری گھر والی خدیجہ کی سہیلی ہے، دوست ہے۔ اور تیسری بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاد اللہ کے راستے میں یہ سب سے افضل عمل ہے۔ جہاد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دین کی سربلندی کے لیے جان مال قربان کرنا۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ جاہد المشرکین باموالکم وانفسکم والسنتکم، اللہ کے راستے میں جہاد کرو، جان کے ذریعے، مال کے ذریعے، زبان کے ذریعے، معنی زبانی جہاد بھی ہوتا ہے۔ کسی کی ذہن سازی کرو، کسی دشمن کو توڑ دو، دشمن کے خلاف نفرت پھیلاؤ، اسلام کے مخالف کے خلاف کسی کو نفرت دلاؤ، یہ بھی جہاد ہے۔ آج کل سوشل میڈیا سارے استعمال کرتے ہیں نا، اسرائیل کے خلاف اگر کوئی بات چلاتے ہو، کوئی اسٹیٹس لگاتے ہو، کوئی میسج کرتے ہو، یہ بھی جہاد میں ہے، زبان کا جہاد۔ اسی وجہ سے آپ کے موبائل کے ذریعے سے کوئی بھی دین کے خلاف بات نہیں جانی چاہیے، آپ کی زبان سے کبھی بھی دین کے خلاف بات نہیں جانی چاہیے۔ اگر ہوئی تو یہ سمجھو کہ آپ نے دین کے ساتھ غداری کی ہے۔ تو زبانی جہاد یہ ہے کہ آپ دین کے علماء کا، دیندار لوگوں کا دفاع کرو، کوئی بات کرتا ہے اس کے خلاف اسی کو دلیل دو۔ جانی جہاد یہ ہے کہ خود میدان میں جاؤ،
مالی جہاد یہ ہے کہ دین کا کام کرنے والے لوگوں کو جتنا مال کی پیسے کی ضرورت پڑے آپ کو جو طاقت ہو وہ ان کو دو۔ فلسطین کے لیے کچھ بھی ایک ایک روپے آپ کا بھیجنا یہ بہت بڑا جہاد ہے، عظیم ترین جہاد ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَذَرْوَةُ صَنَامِهِ الْجِہاد، دین کے کوہان کی بلندی جہاد میں ہے۔ یعنی جیسے اونٹ کا کوہان ہوتا ہے نا، کوہان اوپر ہوتا ہے، اوپر والا جو گوشت کا ٹکڑا، تو دین کی بلندی جہاد میں ہے۔ اگر آپ کے اندر جہاد ہوگا دین سر بلند ہوگا، جہاد نہیں ہوگا بے دین تمہارے اوپر مسلط ہو جائیں گے۔ جیسے آج کل دیکھو کئی سالوں سے جب سے امریکہ اور اقوام متحدہ میدان میں آئے ہیں اس وقت سے جہاد کے خلاف نفرتیں دلانا شروع کی ہیں۔ آج تو ایسا ماحول ہو گیا ہے کہ مسلمان جہاد کو دہشت گردی کہہ رہے ہیں۔ مسلمان کلمہ پڑھنے والے پیغمبر کریم کی سیرت سے ناواقف لوگ جہاد کو دہشت گردی اور خون ریزی، قتل و غارت کہہ رہے ہیں۔ تو پھر نتیجہ یہ ہوا مسلمانوں نے جب جہاد کو چھوڑا تو نتیجہ یہ ہوا کہ اسرائیل ایک کتا خبیث پلیت کیسے درندگی کے ساتھ ہمارے بچیوں پر حملہ کر رہا ہے، عورتوں پر حملہ کر رہا ہے، مسلمانوں کو احساس بھی نہیں ہے۔ اور جن مسلم حکمرانوں کو اوپر فرض ہے کہ وہ اس کا مقابلہ کریں، فرض عین ہے حکمرانوں کے اوپر جو مقابلہ کر سکتے ہیں۔ جو مقابلہ نہیں کر سکتے آپ اور ہم لوگ، ہمارے اوپر فرض عین نہیں ہے، لیکن دعائیں کرنا تو فرض عین ہے۔ تو جن حکمرانوں کے اوپر پوری دنیا کے مسلم حکمران، ان کے اوپر جہاد فرض عین ہے، وہ خبیث لوگ آپس میں لڑنے میں لگے ہوئے ہیں، سیاسی معاملات میں لگے ہوئے ہیں۔ ابھی ہمارے پاکستان نے وہاں افغانستان پر حملہ کیا ہے، وہاں بچے شہید ہوئے ہیں، بولتے ہیں کہ وہاں کے دہشت گرد یہاں آ رہے تھے، ہم نے اس وجہ سے ان پر حملہ کیا۔ ارے ظالم، وہاں اسرائیل پر حملہ نہیں کر رہے ہو کیوں؟ کیا وہاں ظلم نہیں ہو رہا؟ وہاں مسلمان نہیں مر رہے؟ تو یہاں مسلمان آپس میں لڑے ہوئے ہیں، اپنے عیاشیوں میں لگے ہوئے ہیں، اور کافروں نے آ کر کے مسلمانوں کو نوچنا شروع کیا ہے، ذبح کرنا شروع کیا ہے، اور ان کو احساس ہی نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی سربلندی جہاد میں ہے، جہاد کو چھوڑو گے تو مسلمان ذلیل ہوں گے، ہو رہے ہیں۔ عربوں کی تعداد میں ہیں، 2-2.5 ارب مسلمان ہیں، عرب یعنی 200-300 کروڑ مسلمان ہیں، اس کے باوجود وہ خبیث چند لاکھ ہیں اسرائیلی اور مسلمانوں پر ظلم کر رہے ہیں، اور سارا کفر کافروں کا ساتھ بھی دے رہا ہے، مسلمانوں کا ساتھ نہیں دے رہے ہیں۔ اور جب طاقت ہو اور ساتھ نہ دو تو پھر یہ حالات تبدیل ہوں گے۔ آج مسلمانوں کو طاقت ہے، پاکستان کو طاقت ہے، مقابلہ کریں، نہیں کر رہے، یقیناً اللہ معاف فرمائے، اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم کرے، یہ حالات پھر یہاں آئیں گے۔ جب کافروں کے سامنے سر جھکا دیا نا تو پھر کافروں کی مرضی کیسے بھی استعمال کریں۔ ابھی بھی اگر اسلام مسلمانوں کے اندر اسلام کا اور جہاد کا جذبہ آئے تو انشاءاللہ العزیز کسی کافر کو جرأت نہیں ہوگی۔ صحابہ کرام چند تھے، تھوڑے تھے، لیکن جذبہ جہاد تھا، پورا کفر پوری دنیا ڈرتی تھی۔ آج بھی مسلمان تھوڑا صرف آنکھیں دکھائیں نا دشمن جل جائے گا، گر جائے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارک میں یہی بات سمجھائی کہ سب سے بہترین عمل یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرو، اور جہاد فتنے کو کچلنے کے لیے ہوتا ہے، فتنہ مچانے کے لیے نہیں ہوتا۔ لڑتے مسلمان بھی ہیں، کافر بھی ہیں۔ کافر لڑتے ہیں ظلم کرنے کے لیے، مسلمان لڑتے ہیں امن قائم کرنے کے لیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر مکے میں کیوں ظلم ہو رہا تھا؟ وہ کوئی امن کے لیے ظلم کر رہے تھے، جبکہ نبی پاک نے جہاں کہیں جہاد کیا امن کے لیے جہاد کیا۔ جیسے علماء نے مثال دی ہے کہ جیسے کسی کے جسم کے اندر کوئی کینسر کا پھوڑا ہو جائے، کینسر کا زخم ہو جائے تو مالک خود کہتے ہیں کہ اس کو کاٹ دو، اگر نہیں کاٹیں گے تو یہ زخم آگے بڑھے گا۔ اسی طریقے سے جہاد ہوتا ہے فتنے کو اور اسی زخموں کو اور اسی گندگی کو مٹانے کے لیے، اگر مٹ گئی تو آگے امن ہی امن ہوتا ہے۔ اور کافر جہاں کہیں ہو ظلم کرتے ہیں۔ ابو البصیر پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جتنے بھی جہاد ہوئے، جتنے بھی جنگیں ہوئیں،
ان کے اندر یہی ہوتا تھا کہ دشمن شرارت کرتا تھا، اسلام ان سے دفاع کے لیے مسلمانوں کو بچاتا تھا۔ اور جہاد کی عظمت کو وہ آدمی اس بات سے سمجھ سکتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود میدان میں گئے ہیں، زخم کھائے ہیں۔ اگر ہم داڑھی رکھتے ہیں کہ نبی پاک کی وجہ سے، سر ڈھانپتے ہیں نبی پاک کی وجہ سے، نماز پڑھتے ہیں پیغمبر کریم کے حکم کی وجہ سے، تو جہاد بھی تو اسی نبی کا حکم ہے۔ ہمارے دماغوں میں یہ بات سمجھ میں آئے نہ آئے، بس اتنا تو یقین ہے نا کہ پیغمبر کریم نے جہاد کیا ہے بس۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک مسلمانوں کو ایمانی غیرت نصیب فرمائے، جہاد کا جذبہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔